الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات محمد وعلى عزاداران سید الشہداء، سوگواران شہداء کربلا، سب سے پہلے چند دعائیں مانگتے ہیں. مجھے ایک لسٹ دی گئی ہے فاتح خوانی کے لیے. زوار محسن رضا مرحوم اور ان کے خاندان کے دیگر مرحومین اور شہداء، اللہ تبارک و تعالی ان تمام مرحومین کی برزخ کی زندگی کو آسان فرمائے اور جس سفر پہ وہ ہیں اس سفر میں ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. آپ سب کے، ہم سب کے جتنے بھی مرحومین دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کے ایصال ثواب کے لیے اور ان زوار محسن رضا مرحوم اور ان کے خاندان کے دیگر جملہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ایک مومنہ بیمار ہیں، ان کے لیے صحت کی دعا کی درخواست کی گئی ہے اور ایک مومن ناصر رضا اور بسران، ان کے لیے رزق کی کشائیگی کی دعا کی درخواست کی گئی ہے. سب مل کر 5 مرتبہ آئے کریمہ کے ذریعے سے ان تمام محتاجین اور سائلین کے لیے دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ يَا كَاشِفَ الْكَرْبِ وَالسُّوءِ وَالْبَلَاءِ اكْشِفْ كُرُوبَنَا وَكُرُوبَ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَاقْضِ حَوَائِجَنَا وَحَوَائِجَ السَّائِلِينَ. خدایا اس مومنہ کی تمام حاجات کو قبول فرما، ان کی بیماریوں کو دور فرما. ہم سب کے گھروں میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفائے عاجل اور کامل نصیب فرما
اور جن صاحب نے وسعت رزق کی دعا کی درخواست کی ہے، خدایا ان کی روزی میں، حلال کی روزی میں اضافہ فرما، رزق کے دروازے ان پر بھی اور باقی تمام مؤمنین پر کھول دے۔ ان تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے مل کر ایک دفعہ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد والی۔ عزیزان گرامی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اگرچہ عاشوراء اہل البیت علیہ السلام کے غم کے معراج کا دن ہے، سب سے بڑا اور پیک کا دن، لیکن عاشور کے سورج کے ڈھلنے کے بعد اب ایک نئے امتحان سے اہل البیت گزرتے ہیں۔ یہ امتحان عاشور کے دن کے امتحان کی نسبت آسان نہیں ہے، شاید زیادہ سخت تر ہو، اس لیے کہ انسان اگر گولیوں سے، تلوار سے، کسی اور چیز سے ایک وار سہ کر شہید ہو جائے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر روز اس کی نگاہوں میں، اس کی نگاہوں کے سامنے حملے ہوتے ہوں، زبان سے حملے، پتھروں سے حملے، مختلف ذرائع سے حملے، نامحرموں کے مجموعے میں انسان کی ناموس کو لے جایا جائے، تو شاید یہ حملہ، یہ درد تلوار کے درد سے زیادہ سخت ہے۔ اس اعتبار سے یہ ایام 11ویں محرم سے لے کر الی آخر 40 تک یہ غم کے، اندوہ کے، درد کے، کرب کے ایام ہیں، اور یہ ایام ایسے ہیں جہاں پر کربلا کو زیادہ قریب سے سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ قرآن کریم نے ہماری نشاندہی فرمائی ہے، ہماری عقلوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اہل ایمان، ان کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم ان اہل ایمان کی ہے جن کو اللہ نے اس آیت میں مرد کے عنوان سے مخاطب کیا ہے۔ من المؤمنین، مؤمنین میں سے کچھ ایسے ہیں، کیسے ہیں؟ رجالون، یہ مرد ہیں۔ رجالون رجل کی جمع ہے، مرد اور مردان، جیسے ہم کہتے ہیں ایک فرد اور کئی افراد، ایک مرد اور کئی مرد۔ رجالون مرد کی جمع ہے، رجل کی جمع ہے۔ کہا مؤمنین میں سے کچھ حقیقتاً مرد ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مرد ہے، کیا مؤمنات اس میں شامل نہیں ہے؟ یہ نہیں ہے، وجہ یہ نہیں ہے۔ قرآن یہاں پر جنس کی بات نہیں کرتا کہ مؤمن مردوں میں سے کچھ مرد، یہ نہیں کہتا، بلکہ مؤمنین کو قرآن نے تقسیم کر کے مؤمنین کے ایک گروہ کو اپنے صفات کے حوالے سے مردانہ صفات کا حامل قرار دے کر ان کو مرد کہا ہے، چاہے وہ عورت ہی کیوں نہ ہو۔ من المؤمنین رجال، مؤمنین میں سے کچھ حقیقتاً مرد ہیں، چاہے ان کا بدن عورتوں والا ہو، لیکن روح، ارادہ، عزم، ہدف، ٹارگٹ اور میدان عمل میں ان کے مقاصد مردانہ ہیں، زنانہ نہیں ہیں، چھوٹے نہیں ہیں، پست نہیں ہیں، حقیر نہیں ہیں، بلکہ عظیم ہیں، اور ان عظیم مقاصد، عظیم اہداف، عظیم روحیات، عظیم صفات، عظیم شجاعت، عظیم مردانگی کی وجہ سے
ان کی زندگی میں جس جس طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں ان مشکلات کا مقابلہ جب وہ کرتے ہیں تو وہ مردانہ مقابلہ کرتے ہیں. اس لیے چاہے وہ جنس اور بدن کے لحاظ سے عورت ہوں یا مرد، دونوں کو قرآن نے کہا یہ مردانہ زندگی ہے. من المؤمنین رجال، یہ رجال، یہ مرد کیسے مرد ہیں؟ صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا ہے. وہ کون سا وعدہ ہے جو اللہ سے ہم نے کیا تھا؟ آپ بھی ہم بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے، کیا ہم نے آج تک اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ عملاً کوئی ایسا معاہدہ میرے اور اللہ کے درمیان، آپ کے اور اللہ کے درمیان نہیں آئے. تو پھر یہ کون سا وعدہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، انہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچ کر کے دکھایا ہے. یہ وہ وعدہ ہے جو عالم ذر میں ہر مؤمن نے کیا ہے، عالم الست میں ہر مؤمن نے کیا ہے. اس خاکی وجود میں آنے سے پہلے، اس مادی دنیا میں آنے سے پہلے ہماری اصل اور ہماری روح کا ایک امتحان لیا گیا ہے، اور اس امتحان کے دوران ہم سے پوچھا گیا ہے کہ اللہ کے معاملے میں جب تم دنیا میں جاؤ گے تو کیا کرو گے. ہم سے پوچھا گیا ہے کہ تم علی کی ولایت کو قبول کرو گے یا نہیں کرو گے. ہم سے پوچھا گیا ہے کہ توحید خدا کو قبول کرو گے یا نہیں کرو گے. اس عالم میں جن جن امتحانات سے ہمیں گزارا گیا ہے، ان امتحانات میں اگر فرض کریں 100 میں سے 33 نمبر لے کر کوئی پاس ہوتا ہے تو ہم میں سے کسی نے 33 دیے، کسی نے 34 دیے، کسی نے 40 دیے، کسی نے 45 دیے، کسی نے 50 دیے، کسی نے 99 لیے، کسی نے 100 کے 100 لیے. سب کے سب مؤمن ہیں، لیکن ان مؤمنین کے درمیان درجات کا اسی طرح سے فرق ہے جس طرح سے ان اوپر لگے ہوئے بلبوں میں روشنی کا فرق ہے. کوئی 60 وولٹیج کا ہے، کوئی 80 کا ہے، کوئی 100 کا ہے، کوئی 500 کا ہے، کوئی 1000 کا ہے. روشنی ہر ایک ہے، لیکن ان کی روشنیوں کے مدارج میں فرق ہے. اس لیے ہر ایک کی روشنی اتنی ہے جتنا اس کا مقام، اس کا ظرف اور اس کا وجود ہے. اسی طرح سے وہ انسان جس نے عالم الست میں اللہ سے کیے ہوئے وعدے میں اللہ کی بارگاہ میں اعتراف کیا ہے، جس سطح پر اس نے جا کر وہاں پر اعتراف کیا اور مان لیا اور اللہ کے اس امتحان میں پاس ہوا ہے، اس دنیا میں بھی جب آتا ہے تو وہ اسی کے مطابق جو اس نے وہاں پر کیا تھا زندگی گزارتا ہے. جس نے سب سے کم نمبر لیے تھے وہ ہماری طرح کے لوگ ہیں. کبھی زندگی میں جھوٹ ہے، کبھی سچ ہے، کبھی گناہ ہے، کبھی ثواب ہے، کبھی رونا ہے، کبھی ہنسنا ہے، کبھی اہل البیت سے عشق کی انتہا کا مظاہرہ ہے، اور کبھی ہماری زندگیوں میں گناہ کا دلدل ہے. جب گناہ ہوتا ہے تو خدا کو بھول جاتے ہیں، جب گناہ ہوتا ہے اہل البیت کو بھول جاتے ہیں، جب یاد کرتے ہیں تو دل پاک ہو جاتا ہے، دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی ہماری زندگیوں میں یہ اتار چڑھاؤ، کبھی اوپر جانا، کبھی نیچے جانا، جس کی طرف امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے اشارہ فرمایا کہ ان للقلوب اقبالا و ادبارا. انسان کا دل کبھی اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، کبھی اللہ کی طرف پشت کرتا ہے. جب مائل ہوتا ہے تو اس وقت کوشش کرو اپنے دل کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دو، تاکہ تمہارے دل کے ہر گوشے تک نور خدا پہنچ سکے اور تم اندر سے تاریکیوں سے، ظلمتوں سے، گناہوں سے پاک ہو سکو. لیکن وہ وقت جب تم پر سستی چھائی ہوئی ہو، تم پر ایسی کاہلی چھائی ہوئی ہو، دل عبادت کو چاہتا نہ ہو،
دل کسی اچھے کام کی انجام دہی کے لیے آمادہ نہ ہو تو وہاں پر زور نہ لگاؤ، لیکن اتنا ضرور کرو کہ جو تم پر اللہ نے فرائض عائد کیے ہیں، واجبات تم پر اللہ نے عائد کی ہیں، ان واجبات کی حد تک اپنے فرائض ضرور بجا لاؤ، واجبات ترک نہ کرو، اس لیے کہ واجبات کا تم سے جواب لیا جائے گا۔ لیکن ایسے موقع پر اضافی عبادات کے لیے کوشش نہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری روح آمادہ نہیں ہے۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں؟ میرے اور آپ کی طرح کے، ہم جیسے لوگ، ہم جیسے لوگوں کی زندگیوں میں اسی طرح کے مراحل پیش آتے ہیں۔ قرآن اس آیت میں کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مؤمنین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے اس عالم میں اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا ہے۔ پورا کس معنی میں؟ جہاں جان کی ضرورت تھی انہوں نے جان دی، جہاں مال کی ضرورت تھی انہوں نے مال دیا، جہاں پر عزت کی ضرورت تھی عزت قربان کی لیکن دین کو بچایا، جہاں پر بچے دینے کی ضرورت تھی وہاں پر بچے قربان کیے لیکن اپنے دین کو بچا لیا، جہاں جس چیز کی قربانی کی ضرورت تھی وہاں پر انہوں نے اس چیز کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں لبیک اللہم لبیک کے اس نعرے پر پورا اتر کر ثابت کیا کہ ہم حقیقی وہی مؤمن ہیں جنہوں نے عالم الست میں تجھ سے وعدہ کیا تھا، آج ہم نے تجھ سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم، انہی میں سے کچھ لوگ من قضا نحبہ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ابھی اس دنیا میں امتحان کا وقت نہیں آیا، امتحان کا وقت آئے گا تو وہ تب آزمائے جائیں گے، جب آزمائے جائیں گے تو جو حقیقی مؤمن ہوں گے وہ اس امتحان میں انہی دوسرے گروہ کی طرح سے پوری طرح سے کوشش کریں گے کہ اس امتحان پر پورا اتریں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے اندر موجود ایمان پر کہ کتنا ان کے اندر ایمان مستحکم ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی اور ان کے ساتھی وہ تھے جنہوں نے اپنا وعدہ اللہ سے پورا کیا، پورا کر کے بتایا کہ ہم اس وعدے پر پورا اترے ہیں اور ہم نے وہی کیا ہے جس میں تیری رضا تھی، تیری رضا تھی۔ اس لیے حسین ابن علی علیہ السلام وقت آخر جب تمام لوگ شہید ہوئے تو اس کے بعد جب زمین پر تشریف فرما تھے، زخموں سے چور تھے، زندگی کی آخری سانسیں تھیں، خون کے آخری قطرے بھی بہہ چکے تھے، جسم بالکل بے جان ہو چکا تھا، ایک ایسی کیفیت میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں وہ کون سا جملہ ہے؟ وہ جملہ ہے رضن بقضائک، خدایا چونکہ تو نے لکھا تھا کہ ایسا ہو اس لیے تیرے لکھے ہوئے پر میں راضی ہوں، چاہے میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو۔ رضن بقضائک، یہ توحید کا اعلیٰ ترین مرحلہ ہے کہ انسان اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ بھی پیش آتا ہے اگر وہ اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں آئے، اس کے جرائم کی وجہ سے نہیں آئے، اس کے گناہوں کی وجہ سے نہیں آئے، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کی آزمائش ہے، تو یہاں پر وہ اپنا سب کچھ نچھاور کر کے بھی اندر سے گھبرائے نہیں، اندر سے پریشان نہ ہو، اندر سے مضطرب نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جس نے دی تھیں وہ دیکھ رہا ہے، میں اس کی نگاہوں کے سامنے ہوں۔ اللہ اگر مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ نے مجھے جان دی ہے، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، اللہ نے مجھے دولت دی ہے، ساری کی ساری دی ہوئی اللہ کی ہے، انا للہ، ہم اللہ کی طرف سے۔ جب ہر چیز دی ہوئی اس کی ہے تو
تو اس کے بعد اگر کسی ایسے امتحان کے میدان میں وہ مجھے کھڑا کر کے مجھ سے مانگتا ہے کہ اب میرے دین کو میری دی ہوئی چیز چاہیے، تم دو تاکہ دین سربلند ہو، تو وہ امانت میں واپس کروں گا یا جھجکوں گا؟ یقینی طور پر واپس دیتے ہوئے مجھے پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ نبی کریم کے اصحاب میں سے ایک صحابی اپنے گھر میں آیا تو دیکھا بیوی بن ٹھن کر تیار بیٹھی، گیا، بیوی نے بڑی محبت کا ثبوت دیا، بہت احترام کیا، بہت ہی اس کو اپریشیٹ کیا، بڑی اچھی اچھی باتیں کی، اس کا دل بڑا لگایا اور اس کو اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی کہ خود شوہر حیران تھا کہ بیوی اتنی محبت اور اتنے احترام سے، یعنی میری ہر خواہش بچ بچ کر پورا کر رہی ہے، کیوں ایسا ہے؟ اس کو خود حیرت ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد بیوی نے ایک سوال کیا، پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں تمہارا کوئی دوست کوئی امانت تمہارے سپرد کر دے اور چند دن بعد وہ گھر آئے، تم گھر میں نہیں ہو، مجھ سے کہے کہ میں نے آپ کے شوہر کو ایک امانت دی تھی، شوہر کے پاس آپ کے میری وہ امانت پڑی ہوئی ہے، وہ امانت مجھے واپس کر دیں، مجھے معلوم ہے کہ یہ امانت اس شخص کی ہے اور آپ کے پاس یہ امانتاً پڑی ہوئی ہے، مجھے اس کو دینا چاہیے یا روکنا چاہیے؟ شوہر نے فوراً کہا کہ ضرور دینا چاہیے، چونکہ امانت امانت ہے، ہمارا تو ہے نہیں۔ کہا اگر آپ کو بھی وہ چیز پسند ہو؟ کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، پسند ہونا نہ ہونا اور بات ہے، مالک ہونا نہ ہونا اور بات ہے۔ پسند مجھے ہر چیز ہے لیکن میں مالک نہیں ہوں۔ جب ہر چیز جو مجھے پسند ہے میں اس کا مالک نہیں ہوں تو کیا میں اس کو زبردستی اپنے ساتھ چمٹا کر رکھ سکتا ہوں؟ نہیں، مجھے اختیار نہیں ہے، نہیں رکھ سکتا۔ کسی اور کے پاس کوئی چیز موجود ہے، مجھے پسند ہے، میں اسے چھین سکتا ہوں؟ نہیں۔ کسی اور کی چیز پڑی ہوئی ہے، مجھے پسند ہے، میں اٹھا سکتا ہوں؟ نہیں۔ تو پسند ہونا معیار نہیں ہے۔ جب پسند ہونا معیار نہیں ہے تو پھر اگر وہ مالک آ جاتا ہے یا کسی کو بیچتا ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کو واپس کر دوں۔ اگر میں نہیں ہوں تو آپ کی ایک زوجہ کی حیثیت سے، شریکہ حیات کی حیثیت سے فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو دے دیں۔ کہا پھر سنو، اللہ نے ہمیں جو بیٹا دیا تھا وہ ہمارے پاس امانت تھا یا نہیں؟ کہا ہاں۔ کہا آج اس بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اور ساتھ والے کمرے میں اس کی جسد، اس کا لاشا پڑا ہوا ہے، میں چونکہ تمہیں اپنے اس بیٹے سے محبت بے انتہا تھی تو میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ تم اس کی موت پر اتنے غمزدہ ہو جاؤ کہ آپے سے باہر نکل جاؤ، اس لیے میں نے یہ مقدمہ بنایا، یہ ماحول بنایا تاکہ تمہیں یہ احساس ہو کہ وہ بیٹا چونکہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس آ کر وہ امانت ہم سے لے لی، اب ہمیں اللہ کے اس ارادے اور اس عمل پر خوش اور راضی ہونا چاہیے، اس لیے یہ دینا بھی اسی کی مرضی تھی، لینا بھی اسی کی مرضی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے انسان کی زندگی میں؟ جب انسان کی زندگی میں ایمان حاکم ہو۔ ایمان، اگر ایمان ہمارے اندر بھرا ہو اور ہم یہ سمجھتے ہوں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جو کچھ بھی میرے پاس موجود ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور وہ جو دیا ہوا ہے اس میں میری مرضی نہیں چلنی، اسی کی مرضی چلنی ہے۔ میرے پاس چند دنوں، چند سالوں کے لیے وہ چیز امانت ہے، چاہے وہ یہ جان ہے، چاہے یہ بدن ہے، چاہے میری دولت ہے، چاہے میرا سٹیٹس ہے، چاہے میری نیک نامی ہے، چاہے میرے والدین ہیں، بچے ہیں، دولت ہے، مال ہے، گھر ہے، نوکری ہے، سیٹ ہے، جو بھی ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، اگر میں بندے مومن ہوں تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے میرے پاس امانت ہے۔ اب اگر یہ امانت اللہ ایک دن مجھ سے لیتا ہے تو نہ اس کے دینے پر مجھے بہت زیادہ اترانا چاہیے کہ میں دوسروں سے بڑا مختلف ہوں، دیکھو مجھے دیا اور دوسروں کو نہیں دیا، اترانا بھی نہیں چاہیے، بلکہ اس کی جگہ عاجزی آنی چاہیے کہ اللہ نے اگر چاہتا تو دوسرے کو بھی دے سکتا تھا، مجھے دیا ہے تو یقیناً
کچھ سمجھ کر دیا ہوگا، اب مجھے اس کی اس دین اور اس کی اس عطا پر بندے مومن بن کر، خاضع بن کر، اللہ کا بندہ بن کر دکھانا چاہیے کہ اللہ جب تو نے دیا تو میں بھی شکر گزار بندہ ہوں۔ اور جس دن وہ لینا چاہے اس دن بھی انسان اسی ارادے اور ایمان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس کی امانت واپس کرتے ہوئے، بغیر کسی اضطراب، بغیر کسی پریشانی، بغیر کسی ایسی کیفیت کے کہ وہ اپنے آپے سے نکل جائے، کہے کہ خدایا چونکہ تو ہی سب کچھ ہے، بقا تجھے حاصل ہے، ہم عارضی ہیں، چند دنوں کے لیے ہیں، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی چند دنوں کے لیے ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہذا یہ جو آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اس طرح کے مومن بنو اپنی عملی زندگی میں، اس طرح کے مومن۔ کربلا والوں کی پوری زندگی کا حاصل یہی ہے۔ کربلا کی جنگ کس سے ہے؟ دنیا کے بھوکے لوگوں سے۔ کربلا والوں کی جنگ کس سے ہے؟ اقتدار کے ان طالبوں سے جو اقتدار کو اپنے اندر موجود حیوانی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اقتدار خود نہ نعمت ہے نہ عذاب ہے۔ اگر اس اقتدار، اس طاقت، اس شہرت، اس دولت اور اس قدرت تک پہنچنے کا مقصد خدا تک پہنچنا اور خدا کے بندوں کی اس کے نتیجے میں خدمت ہو، تو یہ اقتدار، یہ دولت، یہ طاقت اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن اگر یہی چیز انسان کے اندر غرور پیدا کرے، انسان کے اندر حب دنیا پیدا کرے، انسان کو اللہ کے رستے سے ہٹا دے، انسان کو خود پرست بنا دے، انسان کے پاس دولت آئے تو وہ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ سمجھنے لگے، اپنے غریب رشتہ داروں سے خود کو اعلیٰ، عرفہ اور ممتاز سمجھنے لگے، یہ سمجھنے لگے کہ میرے پاس چونکہ ایک بڑا گھر ہے، میرے پاس ایک بڑی گاڑی ہے، میرے پاس ایک شہرت ہے، میرے پاس یہ مقام ہے، اس لیے میں اس غریب بندے سے جس کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے، میں مختلف ہوں، وہ میرے سامنے خاضع ہو، میں غرور کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، تو یہ میرے لیے اللہ کی طرف سے انعام نہیں ہے، اسی دنیا میں عذاب ہے، اسی دنیا کا عذاب۔ اس لیے اہل البیت علیہ السلام کی جو جنگ ہے، وہ چاہے کربلا کی جنگ ہو، چاہے حسن ابن علی علیہ السلام کی زندگی والی جنگ ہو، چاہے وہ امیر المؤمنین کی ابتدائی 26 سالوں کی زندگی ہو یا اگلے 25 سالوں کی زندگی ہو نبی کریم کے بعد، یہ ساری کی ساری ائمہ کی زندگیاں اسی مقصد کے لیے ہیں کہ انسانوں کو اس شکر گزار بندے میں تبدیل کر سکیں جس کو خدا اپنا عبد کہتے ہوئے، اپنا بندہ کہتے ہوئے خدا فخر محسوس کرے اور کہے دیکھو میرا یہ بندہ کتنا عظیم اور کتنا جلیل القدر بندہ ہے۔ قرآن ہمیں اس طرح کا بندہ بنانا چاہتا ہے، اہل البیت بھی ہمیں اس طرح کے بندوں میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ کربلا کا بنیادی مقصد بھی اس الہی حکومت اور نظام کے قیام کے ذریعے سے انسانی معاشرے کے اندر عدل اور انصاف کی حکمرانی قائم کر کے انسانوں کو حقیقی معنوں میں انسان بنانا ہے، جو اپنی اس طرح کی زندگیوں میں ان تمام ابلیسی اور شیطانی خواہشات سے پاک ہو کر اللہ کے بندے بن سکیں۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ ایک دو پھر ذرا صلوات بھیجیے پر محمد۔ عزیزان میں کربلا کا یہ سارا واقعہ، اب دیکھ لیں کربلا میں 72 لوگ ہیں ٹوٹل، یا فرض کریں 100 ہوں گے،
کل رات آپ نے شب عاشور گزاری، پرسوں کل آپ نے شام غریبہ گزاری. شب عاشور اور شام غریبہ میں جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ یہی تو ہے. بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگوں کی تعداد صرف 72 نہیں تھی، 1000 سے اوپر تھی. 1000 سے اوپر. صرف ایک ہی رات باقی تھی عاشور کا میدان سجنے میں. امام حسین علیہ السلام نے نصیحتیں کی، دنیا اور آخرت کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، اخروی زندگی کے مقامات، منازل، امتحانات اور حقائق بیان فرمائے. اپنے مقام کو بھی بیان فرمایا، اپنے قیام کے مقصد کو بھی بیان فرمایا، لوگوں کو پوری طرح سے آمادہ کیا. لیکن ایسے نہیں کہ ان کو لالچ دلوائیں، نہیں، ایسا نہیں کہ ان کو تماکار بنا دیں، ایسا نہیں. ان کو شعور دیا، کہا ادھر تمہاری طرف یہ زندگی ہے، ادھر تمہاری طرف اس طرف یہ موت ہے، لیکن اس موت کے بعد وہ جو زندگی ہے وہ ایسی ہے. اس زندگی میں رہتے ہوئے تمہیں اس طرح کے امتحانات سے گزرنا پڑے گا. ایک وقت ایسا آیا کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میرے ساتھ صرف وہ لوگ باقی رہیں گے جن پر اللہ کے بندوں کا کوئی حق نہ ہو. توجہ ہے کیا ہے، کتنا بڑا جملہ ہے یہ. میرے ساتھ ہم رکاب ہو کر، ہم رزم ہو کر کل کے میدان میں لڑنے والے صرف وہی ہوں گے جن پر اللہ کے کسی بندے کا حق نہ ہو. 1000 لوگ ہیں پریشان. تم میں سے کون لوگ ہیں جن کے اوپر حقوق ہیں؟ بھائی کا حق ہے، بہن کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، عزیزوں کا حق ہے، دوستوں کا حق ہے، ہمسائے کا حق ہے، گلی والوں کا حق ہے، محلے والوں کا حق ہے، کسی کلاس فیلو کا حق ہے، کسی کاروباری بزنس مین کا حق ہے، کسی ادارے میں تم کام کرتے ہو اس کا حق ہے. جس کے کندھے پر، جس کی گردن پر کسی کا حق موجود ہو، جب تک وہ حقوق ناس یعنی لوگوں کے حقوق کلیئر کر کے، صاف کر کے، شفاف کر کے میرے پاس نہیں آتا، اس وقت تک میرے ساتھ وہ جام شہادت نوش نہیں کر سکتا. کتنی بڑی بات ہے. امام حسین کو ساتھیوں کی ضرورت ہے. امام حسین کو تو چاہیے تھا کہ اونچی آواز سے کہتے جتنے لوگ ہیں آؤ، تاکہ کل جنگ لڑ سکو، ہم دشمن کا مقابلہ کر سکیں. ہم تو عام طور پر یہ کہتے ہیں ان عزاداریوں میں آ جاؤ، امام حسین جنت دیتے ہیں. جنت دیتے ہیں، بالکل دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جنت بانٹتے ہیں، وہ بالکل بانٹتے ہیں، لیکن کس میں؟ جس کی زندگی میں دوسروں کے حقوق نہ ہو، جس کی گردن پر دوسروں کے حقوق واجب الادا نہ ہو، جو اپنی عملی زندگی میں اس نے کوشش کی ہو کہ وہ اللہ کے ان احکام پر عمل کر سکے اور موت کے موقع پر وہ باقی تمام انسانوں سے بری الذمہ ہو کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو سکے. اللہ کے ایسے بندوں کو حسین ابن علی جنت عطا فرماتے ہیں، جنت مانتے ہیں. لیکن اگر ایسے لوگ ہوں جنہوں نے صبح سے شام تک لوگوں کے حقوق کھائے ہوں، لوگوں کی تنخواہیں کھائی ہوں، لوگوں کے مال کو پکڑا ہو اور واپس نہ دیا ہو، اپنے ہی بہنوں کے حقوق غصب کر دیے ہوں، وراثت میں ان کا حصہ دبا لیا ہو، زمین کے ٹکڑوں میں، گھر کی تقسیم میں، وراثت کی تقسیم میں اپنے بھائی بہن عزیز کسی وراثت دار کے حق کا خیال نہ رکھا ہو، کاروبار میں زیادہ پیسے آگے دبا لیا ہو اور اس کو نہ دیا ہو، زمینداری میں، باقی چیزوں میں، پھر کیا تب بھی امام حسین علیہ السلام اتنی آسانی کے ساتھ اس کو فوراً جنت کا دروازہ کھول کر داخل کر دیں گے؟ اگر ایسا ہوتا تو کربلا میں ان اپنے ساتھیوں سے یہ نہ فرماتے. وہاں پر فرمایا جس کی گردن پر
کسی کا حق ہے وہ اٹھے جائے حقوق ادا کرے، جب حقوق ادا کر چکا ہو بری اس ذمہ ہو گیا ہو، کوئی اور بات نہیں کی، کسی اور گناہ کا تذکرہ نہیں کیا، حقوق الناس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اس پر توجہ کی ضرورت ہے آپ کی۔ کسی اور گناہ کا تذکرہ نہیں ہے، بہت سارے گناہ ہیں لیکن ان گناہوں کا تذکرہ نہیں ہے، حقوق الناس کا تذکرہ ہے کہ جاؤ پہلے حقوق الناس ادا کرو، اس کے بعد آؤ حسین ابن علی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جام شہادت نوش کر جاؤ اور حوض کوثر سے میرے نانا کے ہاتھوں جام پیو۔ تاریخ کہتی ہے کہ تقریباً 900 سے اوپر لوگ اٹھے اور نکل گئے، 900 سے اوپر لوگ، جو رہ گئے وہ ہیں جو پاکیزہ ترین لوگ ہیں، جن کی زندگی میں کسی اور کا حق شامل نہیں ہے۔ اب یہ جو لوگ بچے ان کو مخاطب کر کے حسین ابن علی کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے، اور میرے جان نثارو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تم جیسے ساتھی عطا کیے ہیں جو کسی اور کو عطا نہیں کیے۔ اب ان پر حسین ابن علی فخر کرتے ہیں، ان پر ناز کرتے ہیں، ناز۔ اسی طرح جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں انسان کی تخلیق پر ناز کرتا ہے۔ آپ نے وہ آیات یقیناً پڑھی ہوں گی، اس کا ترجمے کی حد تک کم از کم اس کو سنا ہوگا کہ جب انسان کو اللہ نے تخلیق کیا، فرشتوں نے انکار کیا، فرشتوں نے کہا کہ خدایا اس کو پیدا کر رہا ہے جو قتل کرے گا، مقاتلہ کرے گا، فساد کرے گا، اس عالم کو تباہ کر دے گا، ایک دوسرے کو ماریں گے، بے گناہوں کا خون بہائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اسی اللہ نے جب کربلا میں حسین جیسے اپنے عبد کو دیکھا یا فرشتوں کو دکھایا، علی جیسے اپنے عبد کو دیکھا، فرشتوں کو دکھایا، تو وہاں پر کیا کہا؟ یہ ہے وہ انسان جس کو میں نے خلق کیا ہے۔ اور وہاں پر ایسے انسانوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ دیکھو میں کتنا عظیم رب ہوں جس کی تخلیق کا شاہکار محمد و آل محمد ہے، محمد و آل محمد، جس کی تخلیق کا شاہکار، یعنی اس سے بڑھ کر تخلیق کا شاہکار خلق ہو نہیں سکتا۔ اس عالم میں محمد و آل محمد سے برتر اور بہتر کوئی ہو نہیں سکتا، اور یہی اللہ کی تخلیق ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ جو لوگ محمد و آل محمد کے پیچھے چلیں وہ اس شاہکار تخلیق کا حصہ بن جائیں اور ساتھ چلیں، ساتھ چلیں۔ ایک روایت سنا دوں اگر آپ لوگ تھکے ہوئے نہ ہوں اور گرمی زیادہ نہ لگ رہی ہو تو۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ دوبارہ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے۔ ایک عجیب روایت ہے اور امیر المؤمنین کی غالباً روایت ہے، فرمایا کہ شیعتنا، ہمارے شیعہ کون ہے؟ خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جن کو اللہ نے ہماری بچی ہوئی مٹی میں سے خلق فرمایا ہے۔ توجہ دیں، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، کہ ہماری بچی ہوئی مٹی میں سے اللہ نے ہمارے شیعوں کو پیدا کیا ہے۔ وَأُجِنُوا بِمَاءِ مَحَبَّتِنَا، اور جب اس بچی ہوئی مٹی کا آٹا بنایا جا رہا تھا، خمیر گوندا جا رہا تھا، تو تب اس مٹی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری محبت، ہماری مودت اور ہمارے عشق کا پانی ملایا ہے۔ وَأُجِنُوا بِمَاءِ مَحَبَّتِنَا، اور اس خمیر میں یہ پانی شامل ہے، اس مٹی میں یہ پانی شامل ہے، اس کو گوند کر وہ خمیر بنایا گیا ہے، اس خمیر سے ہمارے شیعوں کو خلق کیا گیا ہے۔
وَعُجِلُوا بِمَاءِ مَحَبَّتِنَا، اس لیے فرحوا لفرحنا یا فَلْيَفْرَحُوا لِفَرْحِنَا، جب ہمیں خوشی ہوتی ہے تو وہ خوش نظر آتے ہیں، وَلْيَحْزَنُوا بِمَا حُزْنِنَا، اور جب ہمیں کوئی غم ملتا ہے تو ہمارے اس غم میں وہ بھی غمگین ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ کی ان ایام میں غم کی کیفیت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی نے آپ کو پیسے دیے تھے رلانے کے لیے؟ نہیں۔ کسی نے آپ کو یہاں پر بٹھایا تھا کہ تم رو گے تو ڈیلی رونے کے اتنے پیسے میں تمہیں دوں گا؟ نہیں۔ وہ بعض خطبہ اور ذاکر کرتے ہیں، اللہ اور رسول نہیں کرتے۔ یہاں پر آپ کیوں آئے؟ اس لیے کہ آپ کا دل دھڑکتا ہے ان ہستیوں کے لیے، ان ہستیوں کے لیے۔ کیوں دھڑکتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے خمیر میں ان کی مودت اور ان کی محبت شامل ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے یہ، کتنا بڑا انعام ہے۔ رمیلہ امیر المؤمنین کے اصحاب میں سے، مسجد میں جمعے کا دن ہے، امیر المؤمنین خطبہ دے رہے ہیں، کھڑے ہیں، سامنے مجمع میں اسی طرح رمیلہ بیٹھا ہوا ہے۔ کافی دنوں کے بعد رمیلہ آیا ہے اس اجتماع میں۔ امیر المؤمنین کے خطبے کے دوران اچانک اس کا سر چکرایا، گر گیا۔ اس کے 2-3 ساتھی اس کو اٹھا کر لے گئے۔ خطبہ تمام ہوا، نماز تمام ہوئی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد پوچھا کہ رمیلہ کو کیا ہوا؟ کہا وہ بیمار تھا، اس کا بیماری دوبارہ اس کو تنگ کر رہی تھی، بیٹھ نہیں سکا تو اس کو اٹھا کر لے گئے گھر۔ نماز کے بعد روایت کہتی ہے کہ امیر المؤمنین اپنے اصحاب کے ساتھ رمیلہ کے گھر گئے، بیٹھے، پوچھا کیا بات ہے، کیا ہوا تھا؟ تیمارداری کے لیے آئے۔ عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین، کافی دنوں سے بیماری کی وجہ سے میں آپ کی زیارت سے محروم تھا۔ آج میں اس لیے آیا تھا کہ جمعے کا دن ہے، آپ کو دیکھوں گا، آپ کا خطبہ بھی سنوں گا، آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھوں گا، اسی آرزو کے تحت آیا تھا۔ لیکن وہاں پر میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں محروم ہوا اور واپس آ گیا۔ مسکرائے، فرمایا رمیلہ اگر تم سچ کہتے ہو نا، ہمیشہ مشروط بات کرتے ہیں ائمہ ان معاملات میں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تم واقعی اندر سے اس طرح سے ہم سے عشق اور محبت کرتے ہو تو سن لو، تم جب بیمار ہوتے ہو تو صرف تم نہیں ہوتے، ہم بھی بیمار ہوتے ہیں۔ تمہیں جب درد ہوتا ہے تو صرف تمہیں نہیں ہوتا، ہمیں بھی درد ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جب تم خوش ہوتے ہو نا تو اس وقت ہمیں بھی تمہاری خوشی کی وجہ سے سکون اور خوشی اور مسرت محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ تم ہمارے وجود کا حصہ ہو۔ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا وعجنوا بماء محبتنا، تم ہمارے ہو، جب تم ہمارے ہو تو پھر ہمارا حصہ ہو، جب ہمارا حصہ ہو تو غم اور خوشی دونوں میں شریک ہو۔ اس وقت جو آپ تشریف فرما ہے حسین ابن علی کے غم میں، اس گرم موسم میں کون سی چیز آپ کو یہاں پر لے کر آئی ہے؟ کل سارا دن آپ نے جلوسوں میں گزارا، آج بھی غالباً یہ سلسلہ چلے گا، اس سے پہلے بھی چلتا رہا۔ کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کو گھروں سے اٹھاتی ہے، آپ کے بچوں کو نکالتی ہے، آپ کے گھر کی مستورات کو نکال کر لے کر آتی ہے؟ ساری ساری رات، سارا دن مشقتوں میں، دھوپ میں، مٹی میں، گرد و غبار میں، گرمی میں، پسینے میں، کون سی چیز؟ وہی مودت اہل البیت، عشق اہل البیت، اور اہل البیت سے آپ کے وجود اور آپ کی روح کا وہ جوڑ جو عالم الست سے چلا آ رہا ہے، اگرچہ یہاں پر کمزور ہو لیکن یہی آپ کا عمل آپ کو قریب تر کر دیتا ہے، اور جتنا آپ قریب تر پہنچ جاتے ہیں اتنا زیادہ مضبوط تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اہل البیت علیہ السلام اور ہمارے درمیان تعلق ایسا تعلق ہے، اسی لیے ان کے غم میں رونا بالکل نیچرل ہے، ان کی خوشی میں خوش ہونا بالکل نیچرل ہے۔ ان کے غم میں رونے کے لیے کوئی چھریاں چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے غم میں رونے کے لیے کوئی جھوٹی کہانیاں سنانا ضروری نہیں ہے، ان کے غم میں رونے کے لیے اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کر مصائب کو دردناک بنانا ضروری نہیں ہے۔ دل ٹوٹا ہوا ہو تو ایک جملہ انسان کو رلا دیتا ہے،
دھاڑے مار کر رونا کوئی ایمان کی علامت نہیں ہے. بہت سارے لوگ پیسے لے کے یہی کام کرتے ہیں اونچی آواز سے. میرے علم میں یہ باتیں آئیں تو اس لیے تلخی محسوس کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام پر گریے کو بھی لوگوں نے اپنے کاروبار کا ذریعہ بنا لیا. امام حسین پر دل ٹوٹے وہ دل حسین کا گھر بن جاتا ہے. صرف دل میں غم کی کیفیت پیدا ہو تو وہ دل حسین ابن علی کا گھر بن جاتا ہے. اور جو دل حسین کا گھر بن جائے وہ دل نورانی ہو جاتا ہے. جب وہ دل نورانی ہو جائے تو پھر آنکھوں میں نمی آئے. وہی نمی بعض روایات میں ہے, میں روایات کی بات عرض کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں, کہ مکھی کا پر کتنا ہوتا ہے؟ مکھی کا پر نہایت باریک, نہایت باریک. آپ ہاتھ میں پکڑیں تو آپ کو محسوس بھی نہ ہوگا کتنی ہے. روایات کہتی ہے اگر اتنی نمی آ جائے آنکھوں میں حسین ابن علی کے غم میں, یہی نمی اس کے جہنم کی آگ بجھانے کے لیے بہت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل ادھر جڑا ہوا ہے. اگرچہ وہ جس چیز نے جوڑا ہے وہ کمزور سے ہی, لیکن جڑا ہوا تو ہے. جب تک وہ ٹوٹتا نہیں ہے آپ وابستہ ہے, جب تک وہ ٹوٹتا نہیں ہے. اس لیے اس کو ٹوٹنے نہ دیں. اسی طرح سے ذکر کی مجالس, فکر کی مجالس, رونے کی مجالس, سرور کی مجالس, غم کی مجالس, وہ تمام مواقع جہاں پر آپ اہل البیت علیہ السلام کے غم اور خوشی اور تذکرے کے ذریعے سے اس اپنے اور ان کے درمیان موجود اس تعلق, ربط اور رسی کو مضبوط تر کر سکتے ہو, وہاں پر کوتاہی نہ کریں. یہ رسی مضبوط رہے, بہت مضبوط نہ بھی ہو, اتنی رہے کہ ٹوٹے نہیں. تو انسان کی نجات کے لیے یہی رسی کافی ہے. صلوات بھیجیں بر محمد و آلہ. چند مختصر مصائب کے جملے عرض کروں گا چونکہ ایام ایسے ایام ہیں. آج تاریخ کیا ہے؟ 11 محرم. 11 محرم اہل البیت کے حوالے سے بہت تلخ دن ہے, بہت تلخ دن ہے. وہ تلخ ترین دن ہے جس کا اہل البیت کی ان مستورات نے زندگی میں کبھی سوچا اور تصور بھی نہیں کیا تھا. وہ تلخ ترین, وہ بھی ایک دن تھا جب انہی مخدرات عصمت و طہارت اور مستورات کو, علی کی بیٹیوں کو اور فاطمہ الزہرا کی بیٹیوں کو جب مدینہ سے سواریوں پر سوار کرایا جا رہا تھا تو کوئی نامحرم تو کجا, کوئی مرد قریب نہیں تھا, اور اتنے عزت تکریم اور احترام سے پردوں میں, محملوں میں ان مستورات کو بٹھایا جا رہا تھا. آج بھی کچھ ایسا ہی منظر تھا, لیکن منظر اس طرح سے مختلف تھا کہ وہاں پر ان محملوں میں بٹھانے والے خود حسین ابن علی تھے. زینب کبریٰ کو, ام کلثوم کو, رباب کو, سکینہ کو, دیگر خواتین اور مستورات کو بٹھانے والے کہیں پر علی اکبر تھے, کہیں پر عباس علمدار تھے, کہیں پر خود حسین ابن علی تھے. لیکن 11 محرم کو ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا. یہ نہ صرف نہیں تھے بلکہ مصیبت تو یہ تھی کہ ان کی لاشوں کے ٹکڑے اور جنازے میدان میں بکھرے پڑے تھے, اور ان مستورات کو سوار کرایا جا رہا تھا ان سواریوں پر جن پر نہ محمل تھا, نہ پردہ تھا, نہ نرم کوئی ایسی جگہ تھی جس پر بٹھایا جاتا. بے پالاں اور خالی سواریوں پر ان کو بٹھایا جا رہا تھا, اور کہا جا رہا تھا کہ اہل البیت کی ان تمام خواتین کو اب یہ نامحرم آئیں گے اور بٹھائیں گے. ایسے میں زینب کبریٰ کی ایک آواز گونجی ہے کہ خبردار, کیا تمہیں نہیں معلوم ہم کون ہیں؟ ذرا آپ دیکھیں اس مصیبت کے لمحے میں جب یہ آواز کانوں پہ آتی ہے نا کہ ان عورتوں کو, ان بچوں کو سواریوں پہ بٹھانا شروع کر دو, زینب کی علی والی اس آواز میں گونج اور للکار دیکھیں, علی کے لہجے میں للکارتی ہیں, خبردار کون ہے جو ہمارے قریب آئے؟
ہم اہل البیت کی عصمت ہیں، ہم اہل البیت کی ناموس ہیں، ہم نبی کریم کے ناموس ہیں. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم نبی کی بیٹیاں ہیں؟ کوئی ہمارے قریب نہ آئے، ہم خود ایک دوسرے کو بٹھائیں گے. زینب کبریٰ کی کیفیت بھی دیکھیے کہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ٹوٹ چکی ہیں، تھکن سے چور، دل زخموں سے چور. 18 جوان بھائیوں اور بیٹوں کی لاشوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور پامال شدہ لاشوں پر نگاہ پڑی ہے. اس منظر کے بعد ایک خاتون میں کتنی جان رہ جاتی ہے. اور یہ بھی اس خاتون ہی کا کمال ہے کہ 11ویں کی شب میں جب نماز تہجد کا وقت آیا ہے نا، تو زینب کبریٰ نماز کے لیے کھڑی ہوئیں تو کھڑی نہ ہو سکی، بیٹھ گئیں اور بیٹھ کر بھی اللہ کی بارگاہ میں عبودیت اور بندگی کو فراموش نہیں کیا. وہ ٹوٹی ہوئی خاتون، وہ کرسیوں میں بکھری ہوئی خاتون اب ان تمام خواتین کو، بچوں کو سواریوں پر سوار کرا رہی. جب سب کو سوار کرا لیا گیا تو ایک بچی نہیں مل رہی، ایک ننھی سی بچی ڈھونڈا گیا. پتا چلا کہ یہ بچی اپنے بابا کی لاش کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے اور جدا نہیں ہو رہی. بعض راویوں نے لکھا ہے کہ لشکر اشقیاء کے لوگ اس لاشے پر پہنچے، اس بچی کو وہ اپنی طرف کھینچتے تھے اور بچی لاشے سے اس طرح سے چمٹی ہوئی تھی کہ لاش کو اپنے ساتھ یوں جوڑ کر جدا ہونے کو تیار نہیں تھی، اور وہ پوری طاقت سے کھینچ رہے تھے اور بچی سے چھڑا نہیں پا رہے تھے. کون تھی؟ سکینہ بنت الحسین، حسین کی وہ لاڈلی بیٹی جو شہادت کے بعد بھی اپنے بابا کی لاش سے یوں چمٹی ہوئی تھی. ان بچوں کو ایک ایک کر کے لا کر سوار کیا گیا. سوار کرانے کے بعد اب سر نہیں ہے، سر اٹھا لیے گئے ہیں اور اس قافلے سے پہلے ہی کوفہ روانہ کر دیے گئے ہیں سر. لیکن ایک عجیب منظر ہے، جب ان قافلہ والوں کو واپس کوفہ کی طرف لے جایا جانے لگا تو زینب کبریٰ نے پہلی دفعہ ایک درخواست کی، اے یزید کے لشکر والوں، اب تم جب ہمیں اسیر کر کے لے جا رہے ہو تو آخری بار ہمیں ذرا اپنے شہداء کے لاشوں کے درمیان سے گزار لو. اپنے شہداء کے لاشوں کے درمیان سے اتنی اجازت مل گئی. یہ سواریاں آئیں، لیکن کیا منظر تھا. بس اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ جب ان اسیروں کو لایا گیا اور اس گنج شہداء کے درمیان سے گزارا جانے لگا تو یہ خواتین اور مخدرات جن کو بڑی مشکل سے سواریوں پر سوار کرایا گیا تھا، جیسے ہی لاشوں کے درمیان سے گزری ایک ایک کر کے منہ کے بل زمین پر گرنے لگیں اور ہر خاتون اپنے شہید کے پاس پہنچ کر آخری دفعہ رو رو کر الوداع کہہ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اب ہماری اور آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی. انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم وندعو باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأجل الأكرم. چند دعائیں ان مجالس میں جو دعائیں ہوتی ہیں، میرے گناہگار چہرے کی طرف نہ دیکھیں، حسین ابن علی کے کرم اور ان کی رحمت کی طرف دیکھیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. خدایا ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما. آمین کی آواز اونچی رکھیں. آپ کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، دل زخمی ہیں. ان ٹوٹے ہوئے قلوب کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے، کسی ایک مومن کے دل کی آہ اگر عرش تک پہنچ جائے تو اس کے صدقے میں باقی سب کی دعا قبول ہو جائے گی. خدایا ہم سب کے گناہ معاف فرما. بارلاہ ہمارے قلوب کی اصلاح فرما. بارلاہ ہمیں حسین پر بہانے کے لیے اشک عطا فرما. بارلاہ ہمیں گناہوں پر ہمیشہ نادم رہنا نصیب فرما. بارلاہ ہمیں گناہوں سے نفرت کی توفیق عطا فرما.
बाला जब तक हम जिंदा हैं गुनाहों से खुद को बचाने की तौफीक अता फरमा। खुदाया जब तक हम जिंदा हैं हुसैन इब्न अली की राह पर इस्तकामत नसीब फरमा। बाला हमारी जिंदगी का सरमाया जिक्र हुसैन और आखिरत का सरमाया जिक्र हुसैन को करार दे। खुदाया जब तक हम जिंदा हैं हुसैन की राह पर जीना नसीब फरमा। जब मरने लगे हुसैन की राह में सर उठाकर सीना तान कर इरादे के साथ मौत को कबूल करना नसीब फरमा। बाला शहादत से कमतर मौत पर एक गैरतमंद मोमिन राजी नहीं होता। खुदाया तू हम सबको शहादत की उस अजीम मौत से हम किनार फरमा। खुदाया इमाम ज़मा के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा, उनके क़ल्ब मुबारक को हम सबसे राजी फरमा। बारगाह जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो लोग मुस्तरिब हैं, जिनके घरों में रिज़्क़ और रोज़ी की तंगी है, जिनके रिज़्क़ के दरवाजे बंद हैं, खुदाया तुझे हुसैन इब्न अली का वास्ता, तू चाहे तो किस्मत का हर दरवाज़ा खुलता है। खुदाया उन सब के लिए रिज़्क़ और रोज़ी के दरवाजे खोल दे। खुदाया मादी रिज़्क़ और मानवी रिज़्क़ दोनों के दरवाजे हम पर खोल दे। खुदाया हमारे दिलों को हुसैन की नूरानियत से मुनव्वर फरमा। खुदाया हम सबको इबादात में लज्जत और नूरानियत अता फरमा। वाजिबात की अदायगी और मुहर्रमात से इज्तनाब की तौफीक अता फरमा। जिन जिन अजीज़ों ने इस इमाम बारगाह के लिए मेहनत की, माजी से लेकर अब तक दुनिया से गुजर गए, उन सब की मग़फ़िरत फरमा। जिन्होंने इसकी खिदमत की है, बेलोस खिदमत की है, उन सब के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। उन सबको उखरवी अजर अजीम अता फरमा। जो लोग इस वक्त खिदमत कर रहे हैं उनके दिलों में मजीद पाकीज़गी अता फरमा। आपस के इख्तलाफात, रंजिशें, एक दूसरे के लिए कदूरतें और एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ व इनाद से हम सबको पाक फरमा। हमारे दिलों को हुसैन इब्न अली के नाम पर एक दूसरे से जोड़ दे। खुदाया ज़माने आखिर है, ज़ुहूर इमाम महदी का दौर है, हम सबको उनके ज़ुहूर के लिए ख़ुद को आमादा करने की तौफीक अता फरमा। खुदाया जब तक हम जिंदा हैं असरे महदवी के लिए दूसरों को भी तैयार करने की तौफीक अता फरमा। बाला हम सब के जितने भी मरहूमीन दुनिया से गुजर चुके हैं उन सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। हमारे माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ अकारिब जितने भी इस वक्त आलम बरज़ख में हैं, बरज़ख की मुश्किलात को उनसे दूर फरमा, उन पर बरज़ख की रहमतें नाजिल फरमा। उन सबको हुसैन इब्न अली के साये में मकाम अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सब मिलकर इन तमाम दुआओं की इजाबत के लिए वअज्जिल फ़रजहुम के साथ ऊंची आवाज़ से 3 बार दुरूद भेजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।